السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم ورچوئل دنیا میں ایمان پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ آج کل ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ڈیجیٹل شہر بسائے جا رہے ہیں، ورچوئل گھر بن رہے ہیں اور آن لائن شناختیں وہ تو جیسے روز ایک نئی بن رہی ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں کوئی بھی کچھ بھی بن سکتا ہے۔ اور بس یہیں سے ایک بہت گہرا سوال جنم لیتا ہے کہ جب ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ اس مجازی یعنی ورچوئل دنیا میں گزرنے لگے تو پھر ہماری اصل شناخت کیا رہ جاتی ہے؟ ہم اصل میں کون ہیں؟ تو آئیے اس مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں کہ آخر اس حقیقت اور مجاز کی نئی دنیا میں ہماری اصل شناخت کیا ہے۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ٹیکنالوجی ہمارے ماحول کو، ہماری ظاہری شکل کو اور یہاں تک کہ ہمارے تجربات کو بھی پوری طرح بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ لیکن اسلام ہمیں ایک لازوال اصول یاد دلاتا ہے۔ ٹیکنالوجی چاہے جتنی بھی آگے بڑھ جائے، وہ حتمی حقیقت اور سچائی کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ اور یہاں دو بالکل مختلف تصورات آمنے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف ہے ہماری ورچوئل شخصیت، یہ وہ ہے جسے ہم خود بناتے ہیں، اپنی مرضی سے ایڈٹ کرتے ہیں، جہاں ہمارے کاموں کے نتائج کی کچھ دور کے اور غیر حقیقی سے لگتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہے ہماری اسلامی شخصیت۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی، ایک مضبوط اخلاقی وجود اور یہ احساس کہ ہمارے ہر عمل کی، چاہے وہ کہیں بھی ہو، مکمل جواب دہی ہونی ہے۔ اور اسی وجہ سے اسلام آن لائن اور آف لائن اخلاقیات میں کوئی فرق نہیں کرتا، کیونکہ کردار ایک اکائی ہے۔ یہ یا تو مکمل ہوتا ہے یا پھر بکھرا ہوا ہوتا ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ تو پھر اس بدلتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے؟ وہ ہے ایمان، ہمارا غیر متزلزل سہارا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو شناخت کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم اپنی مرضی سے چن لیں۔ یہ تو ایک حقیقت پر مبنی ہے کہ ایک مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندہ ہے، ایک اخلاقی وجود ہے اور اپنے ہر ایک عمل کے لیے جواب دہ ہے، چاہے وہ عمل آن لائن ہو یا آف لائن۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ورچوئل دنیا میں داخل ہونے سے ہماری اخلاقی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتیں۔ کوئی بھی اسکرین یا کوئی بھی آفتار ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے بچا نہیں سکتا۔ لہٰذا اس ٹیکنالوجی پر صرف حلال یا حرام کا فتویٰ لگانے سے کہیں زیادہ گہرا اور ذاتی سوال یہ بنتا ہے کہ اس مجازی دنیا میں وقت گزار کر میں خود اندر سے کیا بن رہا ہوں؟ تو اب ہم اصولوں سے عملی اقدامات کی طرف آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ورچوئل جگہوں پر اپنی ایمان اور اخلاق کی حفاظت آخر کی کیسے جائے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ 4 عملی اصول بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان پر قائم رہیں۔ لاگ ان ہونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے خود کو یاد دلائیں کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہیں۔ اس سے آپ کی آن لائن شخصیت آپ کی حقیقی شناخت سے الگ نہیں ہوگی۔ پھر دوسرا نقطہ، ہر جگہ اخلاق ساتھ رکھیں۔ ہمارے بہترین اخلاق صرف مسجد یا گھر کے لیے نہیں ہوتے۔ اسکرین کبھی بھی بد کلامی یا تکبر کا بہانہ نہیں بن سکتی۔ تیسرا، اس میں ڈوبنے کو محدود کریں۔ یاد رکھیں، ورچوئل دنیا حقیقی زندگی کی ذمہ داریوں اور عبادتوں کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھا، اس کے اثرات پر سوال اٹھائیں۔ خود سے یہ ضرور پوچھیں کہ کیا یہ مواد میرے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے یا کمزور، کیونکہ ہر دلچسپ نظر آنے والی چیز روحانی طور پر صحت مند نہیں ہوتی۔ اور آخر میں وہ سب سے اہم یاد دہانی جو ہر چیز کی بنیاد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگرانی۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوتاروں سے پرے دیکھتا ہے، ہمارے یوزر نیم سے بھی پرے، اور ہمارے لگائے ہوئے ہر فلٹر کے پار اس کی نظر سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے، ہمارے ڈیجیٹل اعمال بھی اعمال ہی ہیں اور ہر عمل اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ایمان کوئی ورچوئل چیز نہیں ہے اور ہماری اسلامی شناخت کوئی اختیاری چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل مزید ورچوئل اور عمیق ہو، لیکن ہماری اقدار کو ہمیشہ حقیقت کی زمین پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ پیشکش و تخلیق نوران اسٹوڈیو۔